تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت کے اندر گزارش کرتا ہوں اپنے قیمتی بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور معطر فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی آصف محمود صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم حذوا بحذو وشبرا بشبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، ذی قدر محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، گھروں کے اندر بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ ماں اور بہنوں، ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے اگر میں یوں کہوں کہ ہمارے اکابر کے نظریات کی 100% چوکیداری کرنے والے، اکابر کی عظمتوں اور نظریات کے امین حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے لگائے ہوئے پودے جو آج تناور نہیں بار آور درخت بنے ہوئے ہیں، آج کی یہ سفید داڑیاں، یہ پگڑیاں اور اس پیرانہ سالی میں اتنی دیر سے تشریف فرما، اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی علیہ السلام کی سنت، حضرات صحابہ کرام، آل بیت اعظام کی عظمت، اولیاء اللہ اور دین عالی کے تمام سلسلوں کے ساتھ محبت
ہمارے حضرت کی قبر کو منور کیے ہوئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت قائی صاحب نور اللہ مرقدہ کو جس خاص وصف سے نوازا تھا، ان اوصاف کو اگر دیا جائے تو محفل اور گھنٹے کا بیان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسی پہ بات ہو، لیکن نہ اتنی وقت میں وسعت ہے اور نہ موضوع اور عنوان ہے۔ میں عرض کروں، دین چلا بھی اعتدال کے ساتھ تھا اور دین باقی بھی رہے گا اعتدال کے ساتھ۔ دین میں ہمیشہ خرابی اس وقت آئی ہے جس وقت بے اعتدالی آئی ہے۔ جس وقت تک دین میں اعتدال رہا، اگر میں آپ سے یہ بات عرض کروں، میں وہ قرآن مجید کی آیتیں چن چن کے آپ کے سامنے اگر رکھوں، آپ حیران ہوں گے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، دو طرح کی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، زمین میں دین کے اندر جتنے لوگوں نے اختلاف ڈالا، اس اختلاف کا اصل فیصلہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، اس زمین پہ ہو ہی نہیں سکتا، اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اختلاف کا اصل فیصلہ وہاں ہونا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی رب ذوالجلال کا کلام اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آیات بینات اتار کے زمین پہ بھی اختلاف کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یا اللہ، اصل فیصلہ تو وہاں ہونا ہے، یہاں جو فیصلہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ان دو آیتوں، دو قسم کی آیات پہ مفسرین جب اپنی طب آزمائی کرتے ہیں تو میں عرض کروں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو قیامت میں فیصلہ ہوگا وہ انجام کے ساتھ ہوگا، جو دنیا میں فیصلہ ہوا ہے وہ دلائل کے ساتھ ہوا ہے۔ قیامت کے اندر فیصلہ اس طرح ہوگا، اللہ یہ نہیں فرمائیں گے یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، اللہ یہ نہیں فرمائیں گے یہ نظریہ صحیح ہے اور یہ نظریہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتائیں گے یہ عقیدہ ٹھیک ہے اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ وہاں تو دو ٹوک ہی فیصلہ ہے، اس عقیدے والے جہنم چلے جاؤ، اس عقیدے والے جنت چلے جاؤ۔ ہو جانا یا نہیں ہو جانا؟ اصل فیصلہ تو وہاں ہو جانا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، پیارا نبی صبر کر، صبر کر، ان کی باتوں پہ آپ صبر کیجئے، یہ کرتے رہیں گے۔ کون سی دور ہے قیامت؟ یہ آپ کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ آپ کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے، بہت قریب ہے یہ قیامت۔ اور خاص طور پر آخری نبی کے آ جانے کے بعد تو قیامت آ ہی گئی ہے، بس آخری نبی کے آ جانے کے بعد قیامت آ گئی ہے۔ اب تو قیامت دور نہیں رہی ہے، قیامت کے دن ہم فیصلہ کر دیں گے حق والا کون تھا، باطل والا کون تھا، سچ والا کون تھا، جھوٹ والا کون تھا۔ لیکن اتنی بات ضرور سمجھے کہ دنیا کے اندر جتنی راہوں پہ چلا جاتا ہے اس کی قسمیں دو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں زمینی مذاہب، ایک ہوتے ہیں آسمانی مذاہب۔ زمینی مذاہب درجنوں ہیں، آسمانی مذاہب صرف 3 ہیں جو دنیا میں باقی رہے ہیں۔ ایک مذہب ہے یہودیت، توریت کا مذہب، دوسرا مذہب ہے عیسائیت، انجیل کا مذہب، اور تیسرا مذہب ہے قرآن مجید کا، شریعت محمدیہ کا، اسلام کا مذہب۔ میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید نے دو ٹوک جس وقت آیات بینات کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تو قرآن مجید نے کہا ایک افراد پہ چلا گیا، دوسرا تفرید پہ چلا گیا۔ اس لیے آخری شریعت ہم نے اتاری اس لیے ہم بتائیں نہ افراد ٹھیک ہے نہ تفرید ٹھیک ہے، راہ اعتدال ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، محمد آئے ہیں، قرآن اترا ہے، سنت آئی ہے، شریعت آئی ہے، اسلام آیا ہے، صحابہ کرام کی جماعت کو ہم نے معیار حق بنایا ہے، کلہم عدول کا نعرہ لگایا ہے۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے افراد والا بھی غلطی کا حامل ہے، تفرید والا بھی غلطی کا حامل ہے۔ میرا اللہ، یا اللہ، وہ افراد والے مذہب کے سارے نانا فرمایا، نانا میں تمہیں بتاؤں ایسا بھی ہوتا ہے افراد
والوں میں سے کوئی اچک کر آ جاتا ہے، تفرید والوں میں سے کوئی اچک کر آ جاتا ہے، ہوتے وہ تھوڑے ہیں لیکن ان تھوڑوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ جب ایک آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کو جس وقت دیکھا تو میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہہ دیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اہل کتاب والے ہیں، یہ افراط والے ہیں، یہ یہودیوں کے ساتھی ہیں، نہ ساتھی نہیں ہیں، یہودیوں کے راہبر ہیں، یہودیوں کے رہنما ہیں، یہودیوں کے سرخیل ہیں۔ آپ کو میں زیادہ سسپنس میں نہ ڈالوں، میں آپ کو زیادہ حیرت میں نہ ڈالوں، جو آدمی آیا ہے وہ آدمی یہود کے 10 علماء میں سے ایک سرکردہ عالم ہے، اور آ کر کان میں وہ بات کہتا ہے، نام بات میں لیتا ہوں تاکہ آپ کی محبت اور شوق میں اضافہ رہے، آ کر کان میں کہتا ہے 10 علماء میں سے ایک عالم ہے، اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جو ہی آپ کو پہلی نظر دیکھا میں نے دیکھتے ہی سمجھ لیا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، آپ کے اوپر ایمان میرے دل میں پیوست ہو گیا، میرے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس ماحول میں یہ آ کر کہتا ہے جس ماحول کے اندر ادھر ام المؤمنین ہے، ادھر ام المؤمنین حضور کی زوجہ محترمہ حضور کے گھر سے، حضور کے حجرے سے اپنے گھر میں گئی ہیں، اور اپنے گھر میں ایک کمرے میں وہ ہیں، دوسرے کمرے میں ان کا چچا، اور دوسرے کمرے میں ان کا والد آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور اس بات چیت کی آواز اندر آ رہی ہے دوسرے کمرے میں ام المؤمنین میرے آقا کی زوجہ محترمہ جو حضرت صفیہ ہے وہ سن رہی ہیں، ادھر کمرے میں ادھر کمرے میں والد اور چچا بات کرتے ہیں۔ والد کہتا ہے یار بتاؤ یہ جو محمد ہے یہ کیسا ہے؟ چچا کہتا ہے سچ پوچھو تو یہ سچا نبی ہے، بالکل سچا نبی ہے، پھر مخالفت کیوں کرتے ہو، پھر مقابلہ کیوں کرتے ہو، پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا یہ بات تو پکی ہے کہ ہے سچا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم اگر اس کو سچا مان لیں ہمارے ٹکڑے بند ہوتے ہیں، ہمارے یہ مریدین بھاگ جاتے ہیں، ہمارے یہ ساتھی چھوڑ جائیں گے، اس لیے جب تک جان میں جان ہے ہم مقابلہ کریں گے۔ یہ بات ادھر سے اٹھتی ہے۔ اس ماحول میں جب دو عالم جو ام المومنین کے والد اور چچا آپس میں یوں بات کرتے ہیں، اس ماحول میں ان علماء میں سے ایک عالم اٹھ کر آ کر کہتا ہے حضور میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن میں آزمائش کے لیے کہتا ہوں آپ ذرا مجھے چھپا لیجئے اور پھر سامنے آنے والوں سے میرے بارے میں سوال کر دیجئے۔ وہ آگے میرے آقا نے پوچھا اور کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھیں گے، ہم تمہیں سچا نہیں سمجھتے، ہم تمہارے اندر وہ آیات نہیں دیکھتے، اس لیے ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار۔ ہمیں موسیٰ نے کہا جب تک ایسی آگ نہ آئے جو آگ جلا کر رکھے، ایسا معجزہ کوئی نہ لائے تم نہ ماننا۔ ہم نہیں مانتے، اچھا چلو نہ مانو، یہ بتاؤ عبداللہ ابن السلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، شریف ہے، شریف زادہ ہے، شریف زادے کا بیٹا ہے، شریف زادے کا پوتا ہے۔ اچھا اگر وہ میرا کلمہ پڑھ لے تو پھر کیا پڑھ لو گے؟ کہنے لگے اللہ اس کو بچائے، نہیں ہو سکتا، وہ سلیم الفطرت ہے، اس لیے وہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا یا عبداللہ، جی اللہ کے رسول، اخرج الینا، ذرا نکلا، ان کو بتا دے افراط اور تفرید کے اس ماحول کے اندر اعتدال کا اعلان تو کر دینا۔ پردہ اٹھتا ہے، میرے آقا کی آواز پہ عبداللہ بن السلام باہر آتے ہیں اور آتے ہی نہیں ہیں، سلام دعا بعد میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جو ہی باہر آتے ہیں تو میرے آقا کی منہ پر کہنے والے کریم کا بیٹا، کریم کا پوتا، کریم کا پڑپوتا، خود بھی کریم اور شریف ہے، فوراً کہنے لگے رزیل ہے، رزیل کا بیٹا ہے، رزیل کا پوتا ہے، رزیل کا پڑپوتا ہے۔ میں نے کہا جہاں ماحول ایسا ہو جہاں بے اعتدالیوں والے 9 بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں ایک اعتدال والا سارے یہودیوں پہ بھاری ہو جائے گا، ایک اعتدال والا۔ اس لیے میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، آج میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس سے زیادہ شاید اپنے اکابر کے عقائد اور نظریات کے امین حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کو میں اس سے زیادہ شاید آج خراج تحسین نہ پیش کر سکوں، شاید یہ بات کافی ہوگی۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ میرے آقا یہود و نصارہ کی بے اعتدالیوں کو مٹانے کے لیے آسمانوں سے نبی بن کے آئے ہیں۔
قرآن یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی بے اعتدالیوں کو مٹانے کے لیے اعتدال والی کتاب بن کے آیا، اور 14 صدیوں میں مختلف قسم کے بے اعتدالی کے نظریات کے اوپر سینہ تان کے غلطیوں کا ازالہ کرنے والے اور غلطیوں کو معاشرے کے اندر پھیلانے والے، ان غلطیوں کے ازالے کے لیے اعتدال کے نظریات کو پروان چڑھانے کے لیے خدا نے چکوال کی دھرتی پہ جس کو اٹھایا اسے قاضی مظہر حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سچا قائد سچا رہبر، ہمارا قائد ہمارا رہبر، حضرت راشدہ۔ سنی کانفرنس عنوان ہے۔ میری کوشش ہے میں اگر صرف لفظ سنی پہ بول جاؤں چند باتیں کافی۔ لفظ سنی کانفرنس کا عنوان ہے سنی کانفرنس۔ سنی کس سے ہے؟ جو لوگ اہل سنت کو نام کو اپنے لیے ہیولہ سمجھتے ہیں، جو لوگ اہل سنت والجماعت کے اس نام کو اپنے لیے وبال سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے سنی کے لفظ کو مزاح بنایا اور ان لوگوں نے کہا سنی سن سے ہے، سنی سن سے ہے، یہ سن ہے اس لیے سنی سن سے ہے۔ اور جن لوگوں نے غور کرنا میری بات پہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اہل سنت والجماعت وہ عنوان ہے، اہل سنت والجماعت وہ نام ہے جس نام کے بغیر دنیا آخرت میں گزارا نہیں، جس کے عقائد و نظریات کے بغیر دنیا آخرت میں گزارا نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں نانا مذاق نہ کرو، مذاق نہ کرو، یہ چیزیں مذاق کی نہیں ہوا کرتی۔ کبھی کبھی مذاق سے غور کرنا بات پہ، مسواک کرنا تو سنت ہے لیکن مسواک کی توہین کفر ہے، مسواک کی توہین کفر ہے۔ داڑھی رکھنا تو واجب ہے اور واجب کا تارک کافر نہیں ہوتا، واجب کا تارک فاسق ہوتا ہے۔ داڑھی رکھنا تو واجب ہے لیکن داڑھی کے ایک بال اور داڑھی کے نام کی توہین، بولو کفر ہے یا نہیں ہے؟ کفر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا سنت کو اختیار کرنا بعض دفعہ پہ فرض ہوتا ہے، بعض دفعہ پہ واجب ہوتا ہے، کہیں مباح ہوتا ہے، کہیں پہ سنت ہوتا ہے، لیکن اس سنت کا مزاج کفر ہے اور اہل سنت کے رستے کو چھوڑنا گمراہی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، یہ وہ جادہ حق ہے جس میں دنیا کے اندر بھی انسان اہل حق شمار ہوتا ہے اور آخرت میں انسان کو جامع کوثر پہ لے جانے والی اور پل صراط سے پھرتی کے ساتھ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزارنے والی جو نظریات ہیں، ان نظریات کے مجموعے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ جب یہ ہے تو پھر دیکھنا ہے اہل سنت کس سے ہے اور سنی کس سے ہے۔ جب یہ دیکھنا ہے سنی کس سے ہے تو پھر میں اس کو سمجھانے کے لیے اگر حصی مثال دوں نا، حصی مثال، تو یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ بات اترے گی۔ غور کرنا، میں بات کہنے لگا ہوں۔ میں نے کہا یہاں سے ایک آدمی یہاں سے جاتا ہے راولپنڈی، راولپنڈی سے جاتا ہے لاہور، لاہور سے جاتا ہے پشاور، پشاور سے جاتا ہے بندہ لنڈی کوتل، وہاں سے جاتا ہے کراچی۔ آج دنیا میں یہ بات موجود ہے، غور کرنا بات پہ، کہ قرآن کہتا ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ کا یہ احسان ہے، غور کرنا، اللہ کا یہ احسان ہے۔ خدا نے آسمان پہ سورج بنایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، بارش کے قطرے بنائے، پانی کی لہریں بنائی۔ رب ذوالجلال ایک ایک نعمت کو ذکر کر کے کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتوں کو شمار کرو، شمار نہیں ہو سکتی۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ زمین پہ چلنے کے لیے جو رستے بنائے ہیں یہ بھی میری نعمت ہے۔ زمین پہ چلنے کے لیے رستے یہ میری نعمت ہے۔ میں اس کو یوں کھولوں، قرآن مجید میں یہ کئی جگہوں پہ آیا ہے، جو رستے ہیں جن رستوں پہ چلتے ہو، چاہے وہ رستے پیدل کے ہوں، چاہے وہ رستے سائیکل کے ہوں، چاہے وہ رستے گاڑی کے ہوں، چاہے وہ رستے ٹرین کے ہوں، نا 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 نا، اس سے اوپر جاؤ، کچھ رستے وہ بھی ہیں جو خشکی کے ہیں اور کچھ رستے وہ بھی ہیں جو ہوائی جہاز کے ہیں۔ ہوائی جہاز کے بھی رستے ہیں نا، رستوں پہ چلتا ہے نا، ایک رستے پہ چلتا ہے۔ وَبِالنَّجْمِ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، تمہارے پیدل کے رستے میری نعمت ہے، تمہارے فضا کے رستے میری نعمت ہے، تمہارے پانی
پانی کے رستے، آبی رستے یہ میری نعمت ہے، خشکی کے رستے یہ میری نعمت ہے۔ اچھا یا اللہ ہم نے مان لیا، غور کرنا، روٹی کا لقمہ تیری نعمت ہے، پانی کا قطرہ تیری نعمت ہے، ہمیں مانتا ہوں یا اللہ آم کا پھل تیری نعمت ہے، اور گندم کا بوٹا تیری نعمت ہے، سبزیاں تیری نعمت ہے۔ لیکن غور کرنا، سبزیاں، ترکاریاں، پھل جسم کے کام آئے تو یہ نعمت ہوتی ہے، قرآن روح کے کام آئے تیری نعمت ہوتی ہے۔ غور کرنا میری بات پہ، نہیں بات پہ غور کرنا، کھانے کی چیز جسم کو پالے تیری نعمت ہے، قرآن میری روح کو پالے بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بڑی نعمت ہے۔ بالکل اسی طرح جسم کو پالنے والی کھانے پینے کی چیزیں یہ نعمتیں ہیں، لیکن روح کو پالنے والی، جنت لے جانے والی آسمانی وحی کی نعمتیں یہ بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح میرے گھر تک پہنچانے والا رستہ تیری نعمت ہے، تو جنت تک پہنچانے والا رستہ بڑی نعمت ہے۔ پہنچانے والا رستہ، بولیے جنت تک پہنچانے والا رستہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی آدمی پنڈی کا رستہ بھول جائے، 6 بجے پہنچنا ہے 10 بج جائیں گے، کوئی آدمی رستہ بھول جائے، گھر پہنچتے پہنچتے تاخیر ہوتی ہے، پھر یہ پوچھتا ہے ادھر سے ادھر سے، اگر گھر کا رستہ بھولے یہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اور اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا رنگ پھک ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا گھر کا رستہ بھولنے والا زیادہ سے زیادہ بھوکا مرے گا، زیادہ سے زیادہ زمین پہ گرے گا، زیادہ سے زیادہ کوئی اس کا عضو ٹوٹے گا، زیادہ سے زیادہ اس کی ہڈی ٹوٹے گی، زیادہ سے زیادہ اس کو تکلیف ہوگی، لیکن جنت کا رستہ بھولنے والا ہمیشہ جہنم میں گرے گا۔ بات ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے گھر کا رستہ خدا کی نعمت ہے، پنڈی کا رستہ خدا کی نعمت ہے، لاہور کا رستہ خدا کی نعمت ہے، موٹر وے خدا کی نعمت ہے، ہوائی رستے خدا کی نعمت ہے، تو قوم آل سنت کا جادہ حق خدا کی بڑی نعمت ہے۔ مذہب اہل سنت والجماعت زندہ باد، خلافت راشدہ علماء دیوبند زندہ باد۔ میں نہیں سمجھتا، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ میں سے چھوٹا ہو کر، جلسوں کی رت بدل گئی، جلسوں میں نوجوانوں کی کثرت ہوتی ہے، نوجوانوں میں بھی ناسمجھوں کی کثرت ہوتی ہے۔ آج لطف آیا خدا کی قسم، 47 سال میری بھی عمر ہو گئی ہے، اور میں بھی ان جلسوں کی زندگی سے ہو کے گزرا ہوں۔ میں نے خانقاہوں کے چکر لگائے ہیں، میں نے خواجہ خان محمد صاحب کے سامنے زانو تلمس طے کیے ہیں، میں نے حکیم اختر صاحب کے زانو تلمس طے کیے ہیں۔ اس وقت میرے مرشد حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی دامت برکاتہم العالیہ، مجھے اعزاز ہے، مجھے فخر ہے، حضرت میرے مرشد ہیں، میں ان کا مرید ہوں۔ میں اپنے اکابر کے نظریات کے لیے میں دست بدستہ اپنے اکابر کی جوتیوں کی خاک ہوں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، لطف آ گیا کہ سفید گاڑیوں والوں کو جلسوں میں دیکھ کر، نعرہ لگاتے دیکھ کر آج 40 سالہ پرانی یادیں ہی تازہ ہو گئی۔ اس لیے خلافت راشدہ سنی مذہب زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد۔ جادہ حق سنی کیا ہے؟ رستہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب رستہ نعمت ہے، وہ بھی رستہ ہے، یہ بھی رستہ ہے۔ چکوال والوں، ڈھوک کمال والوں، اب میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور محفل کو الجھانا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رستہ سنگل ٹھیک ہوتا ہے، ڈبل ٹھیک ہوتا ہے؟ سارے بولیں گے، میں بات کو، اللہ گواہ ہے، یہ بات میرے ذہن میں پہلے سے تیار نہیں تھی، اللہ گواہ ہے، ذہن میں تیار نہیں تھی۔ مجمع کا ذوق ہوتا ہے اور بات اللہ ذہن میں ڈالتے ہیں، الہام ہوتا ہے، اس لیے میں کہنے لگا ہوں، مجھے بتائیے رستہ پگ ڈنڈی بہتر ہے یا روڈ بہتر ہے؟ اچھا روڈ بہتر ہے، سنگل بہتر ہے یا ڈبل بہتر ہے؟ ڈبل بہتر ہے۔ تو پھر میں پوچھنے لگا ہوں، جب ڈبل ہے، میرے آقا نے حضرت عمر فاروق کو جو بات کہی تھی، اے عمر جس رستے سے تو جاتا ہے سلک فجن غیر فجن، شیطان وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے، وہ رستہ کون ہے؟ میرے آقا نے رستہ کون سا استعمال کیا؟ میرے آقا نے جو لفظ بولا، وہ لفظ سائیکل کے رستے پہ نہیں آتا، وہ لفظ پگڈنڈی پہ نہیں آتا، وہ لفظ پیدل رستے پہ نہیں آتا۔ میرے آقا نے فرمایا سلک فجن غیر فجن۔ اگر اس کا معنی آج کے دور میں کیا جائے تو یوں میرے آقا نے فرمایا، عمر جس موٹر وے پہ تو جاتا ہے، جس ڈبل رستے پہ تو جاتا ہے، جس دو رویہ رستے پہ، جس کشادہ رستے پہ تو نکلتا ہے، خدا کی
قسم میں محمد کہتا ہوں شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چلا رستہ نعمت ہے، بولو رستہ رستہ لیکن رستہ جتنا کھلا ہو اتنی بڑی رستہ جتنا کھلا ہو اتنی بڑی اچھا جب رستہ دو بیچ میں رستے کے دیوار ایک دائیں کا رستہ ہے ایک بائیں کا رستہ ہے، دو رویہ ہو گاڑی کو چلتے ہوئے تکلیف ہوتی۔ مجھے آپ بتائیے سنگل رستے سے آدمی جلدی منزل پہ پہنچتا ہے یا ڈبل رستے سے؟ ڈبل رستے سے جلدی پہنچتا ہے۔ اگر رستہ سنگل ہو جائے تو وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ آپ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں بالکل نہیں، کوئی نہیں سمجھا۔ میں اب سمجھانے لگا ہوں، میں نے موضوع اس کی شروع کر دی ہے۔ غور کرنا، رستہ سنگل ہو وقت زیادہ لگتا ہے، رستہ ڈبل ہو تو وقت جو ہے وہ تھوڑا لگتا ہے، تیزی سے پہنچتا ہے، منزل پہ پہنچتا ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں میرا اللہ، آپ نے اہل سنت کا یہ رستہ جاتا ہے حق جنت تک جانے والا سنگل بنایا ہے یا ڈبل بنایا ہے؟ قرآن جا بجا یہ کہتا ہے یہ رستہ ڈبل ہے۔ آپ کہیں گے ڈبل کس طرح ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ نے جنت جانے والا رستہ دوہرا بنایا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ایک لائن ہے جس کو کہتے ہیں عقائد اور نظریات کی لائن ہے، اور دوسرے رستہ اور دوسری لائن اور دوسرا روڈ جس کو کہتے ہیں اعمال اور عبادات اور افعال کا رستہ ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، آیت پڑھتا ہوں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جہاں بھی قرآن نے کہا دو رستے بتائے یا نہیں بتائے؟ پہلا رستہ آمنو ہے، دوسرا رستہ عمل الصالحات ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا صرف یہ وہ صرف نہ فرمایا نا ایمان عمل صالح یہ دو چیزیں ہیں۔ اچھا یہاں پھر بات صاف ہی کر جاؤں کیونکہ اہل سنت ہیں، اس لیے بات کہہ جاؤں ہم معتزلی بھی نہیں ہے، ہم خارجی بھی نہیں ہے، ہم رافضی بھی نہیں ہے، ہم رائے اعتدال سے ہٹنے والے بھی نہیں ہے۔ اس لیے بات یہی نہ ہو تو پھر چسپ بھی نہیں آئے گی اور بعد میں اعتراض بھی ہوگا۔ میں نے کہا رستہ دوہراؤ، اسی لیے میں نے یہ بات پوچھی نہیں ہے کہ رستہ سنگل ہو تو آدمی منزل پہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے یہ پوچھا ہے رستہ سنگل ہو تو جلدی پہنچتا ہے یا ڈبل ہو تو جلدی پہنچتا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ میں نے کہا اگر وہ ڈبل رستہ ذرا سا بند ہو جائے، کام لگا ہوا ہے اور روڑی پڑ رہی ہے، ادھر سے گاڑیاں ادھر آئی ہیں اور ادھر سے ہو کے ادھر چلی گئی ہیں، پتہ یہ چلا ڈبل رستہ جلدی تو پہنچاتا ہے لیکن وہ رستہ سنگل بھی ہو جنت پھر بھی پہنچاتا ہے، پھر بھی جاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے معتزلہ یہ کہیں کہ چور کافر ہے، معتزلہ یہ کہیں زانی کافر ہے، معتزلہ یہ کہیں شرابی کافر ہے، معتزلہ یہ کہیں گناہ کبیرہ سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اگر خوارج یہ کہیں گناہ کرنے والا مومن نہیں رہتا، کلمہ جو گناہ کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں نا جس نے کلمہ پڑھ لیا اگر وہ نیک اعمال کرے جلدی پہنچتا ہے اور جہنم میں جاتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ گناہگار بھی ہے نا تو گناہوں کی وجہ سے جہنم نہیں جاتا، ایمان کی وجہ سے جنت ضرور جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ۔ سمجھے میری بات؟ میری سمجھے، رستہ تو ڈبل ہی اچھا ہے، رستہ تو ڈبل ہی اچھا ہے لیکن سنگل بھی ناکافی، وہ بولیے سنگل بھی ناکافی نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ وہ سنگل رستہ کون سا ہو، بشرطے کہ وہ سنگل رستہ کون سا، اور کرنا وہ سنگل رستہ کون سا ہو۔ بالا کوٹ کا زلزلہ آیا، اس زلزلے میں فوٹو کھینچیں گے، ایک آدمی آ کے اور پیاسے کے منہ میں بوتل لگا کے پانی پلا رہا ہے، ایک عورت آئی ہے وہ کمبل دے رہی ہے، ایک گورا آیا ہے وہ جو شیلٹر تقسیم کر رہا ہے، ایک آدمی آیا ہے وہ آ کر چادریں تقسیم کر رہا ہے، ایک آدمی آیا وہ پانی دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کتنے اچھے ہیں، انگلینڈ سے آئے ہیں اور یہاں مدد کر رہے ہیں، وہاں سے آئے ہیں کھانا دے رہے ہیں۔ میں نے کہا نا ان کے پاس وہ رستہ نہیں ہے جو رستہ جنت لے جاتا ہے، اس لیے ان کا پانی پلانا وزن نہیں کیا جائے گا۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، وزن اس کے لیے لگے گا اور میزان اس کے لیے لگے گا، اعمال اس کے تولے جائیں گے۔ جس کے پاس نماز بے شک ہو، حج بے شک ہو، عمرہ بے شک ہو، غربا کی مدد بے شک ہو، اعمال بے شک ہو، لیکن بشرطے کہ محمد کا کلمہ بھی ہو، سبحان اللہ بھی ہو۔ یہ
बात असली कलमा इस्लाम जिंदाबाद असली कलमा इस्लाम जिंदाबाद उलमाए देवबंद जिंदाबाद खिलाफते राशिदा सुन्नी सुन्नत से है। बोलिए सुन्नी सुन्नत से है। आज यकीन जानिए मैं सुन्नत की वो इस्तिलाही तारीफ नहीं करता हूँ, उधार छोड़ता हूँ। आज यकीन जानिए सुन्नत की जो तारीफ उसूल शाशी ने की है, सुन्नत की जो तारीफ नूरुल अनवार ने की है, सुन्नत की जो तारीफ हमारे अकाबिर ने की है, सुन्नत की जो तारीफ मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, फुक़हा ने की है, उसूल फ़िक़्ह ने की है, ये मेरी आपके ऊपर उधार है इंशाअल्लाह। लेकिन आज मैं कुछ बातें कुछ और करके जाना चाहता हूँ। मैंने कहा सुन्नी सुन्नत से है, और सुन्नत उस जाते हक को कहते हैं, सुन्नत उस मोटर वे को कहते हैं, सुन्नत उस कुशादा रस्ते को कहते हैं जो चलता हुआ रास्ता है। और इस रास्ते में कभी ऐसा नहीं है कि इतना चलता हुआ रास्ता इधर भी हो, इतना चलता हुआ रास्ता इधर भी हो, बंदे को इस्तिवा हो जाए। ना ना ना, ये मैं नहीं बोल रहा, फज़ाइल अमाल बोल रही है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह की लिखी हुई किताब में मेरे आका की ये हदीस मौजूद है। मेरे आका बैठे हुए हैं, और सुभान अल्लाह, मेरे आका बैठे हुए हैं, दाएं बाएं अकाबिर सहाबा बैठे हुए हैं। हुजूर ने एक लकड़ी ली है हाथ में, और हुजूर ने यूं लकड़ी जमीन के ऊपर यूं निशान लगाया, यूं निशान लगा के इस निशान को हुजूर ने गाढ़ा किया, गाढ़ा करके हुजूर ने इस निशान को जरा गाढ़ा करके और इसको चौड़ा करके कहा ये रास्ता तुम्हें नजर आता है? जी या रसूल अल्लाह नजर आता है। फिर मेरे आका ने उसी लकड़ी के साथ यहाँ एक लकीर लगाई, यहाँ एक लकीर लगाई, यहाँ भी एक लकीर लगाई, इधर भी इधर भी इधर भी लकीर लगाई। मेरे सहाबा ये लकीरें भी नजर आती हैं, फरमाया नजर आती हैं, फरमाया दरमियान का कुशादा रास्ता भी तुम्हें नजर आता है, और ये पतली पतली लकीरें और पगडंडियां भी नजर आती हैं। जी या रसूल अल्लाह अब बताओ तुम समझे हो? साहबा समझते भी होते तो बताया नहीं करते थे। हो सकता है हुजूर कोई और बात बता दे, हमारे इल्म में इजाफा हो जाए। अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह का दिया हुआ इल्म रखने वाला सीने में अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। आप भी फरमा दीजिए। फरमाया सुन लो मेरे सहाबा, ये जो मैंने बड़ा निशान लगाया है ये सुन्नत का रास्ता सीधा जन्नत जाने वाला सिराते मुस्तकीम है, और इसके दाएं बाएं जो शयातीन बैठे हैं जो इसको इधर उचकते हैं, इसको उधर उचकते हैं, इसको इधर खींचते हैं, इसको उधर खींचते हैं, ये शयातीन के रास्ते, ये शयातीन के खोले हुए रास्ते हैं। जो दाएं बाएं हो गया जन्नत से भटक गया, जो इसी रास्ते पे रहा सीधा जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, जन्नत में। या रसूल अल्लाह मेरे ये साथी जरा पूछना चाहते हैं कि ये जो जाता है हक है, ये जो मोटरवे है, ये जो दो रास्ते हैं, इन दो रास्तों पे या रसूल अल्लाह इन दो रास्तों में क्या क्या चीज है? फरमाया और से सुनो, मा अना अलैहि व अस्हाबी, मा अना अलैहि व अस्हाबी। तुम्हें पता ही नहीं है रास्ता बनाने वाला मेरा खुदा है, इस रास्ते पे चलने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इस रास्ते पे चलने वाला नहीं, बल्कि यूं कह दो और यूं कह दो और करना, एक बंदा अकेले जा रहा, एक बंदा अकेले जा रहा, और पीछे एक फौज, वो फौज जिस वक्त देखती है कि ज्यादा लोग इधर जाते हैं, एक आदमी इधर जाता है, तो वो ज्यादा लोगों के रास्ते को इख्तियार करते हैं, एक आदमी के रास्ते को छोड़ते हैं। या रसूल अल्लाह ये बताइए आप अकेले इस रास्ते पे चलते हैं, आप अकेले इस रास्ते पे चलते हैं या कोई और भी? फरमाया सुन लो, ये जो जाता है हक है ना, इस जाता है हक पे आगे आगे मैं मोहम्मद होता हूँ, पीछे पीछे मेरे सारे सहाबा होते हैं। सुभान अल्लाह, पीछे पीछे नारे तकबीर, बयान करते हुए उठकर मिलने का आज मेरी जिंदगी में पहला मौका हुआ। बयान करते हुए उठकर किसी मेहमान को मिलने का ये पहला मौका क्यों हुआ है? तस्करा काबिल का हो रहा था, और हजरत मेरे उस्तादज़ादा है, मेरे शेख के बेटे हैं,
میرے شیخ کے صاحبزادے ہیں اور اس عظیم شیخ کے صاحبزادے ہیں. خدا کی قسم جن شیخ کو ان سے ہم نے ایک کچھ نہیں سیکھا، بہت کچھ سیکھا. علم ان سے سیکھا، عمل ان سے سیکھا، فقیری ان سے سیکھی، مسکینی ان سے سیکھی، تقوی ان سے سیکھا، سب سے بڑھ کر اکابر کی محبت ان سے سیکھی ہے. اکابر کی محبت ان سے سیکھی ہے. رب ذوالجلال تربت پہ کروڑا رحمتیں نازل فرما دے. اللہ رب ذوالجلال ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. ہمیں ان کا نقش قدم نصیب فرما دے. میں اب 2-4 باتیں عرض کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں. آل سنت زیادہ حق ہے، سنی سنت سے ہے. رب ذوالجلال ہمیں سنت کی محبت نصیب فرما دے. میں نے کہا سنت کی جو موٹر وے ہے اس کے کتنی لائنیں ہیں؟ 2. ایک کا نام عقائد اور نظریات ہے اور دوسرے کا نام اعمال اور افعال ہے. لیکن ہم معتزلی نہیں ہیں اور معتزلہ کے عقائد اور نظریات والے نہیں ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اعمال اور افعال والی لائن کھلی ہوگی تو جلدی جنت جائے گا، کہیں رکاوٹ نہیں پائے گا. لیکن اگر وہ رستہ بند ہو گیا، کہیں اس سے گناہوں کا صدور ہو گیا، کہیں اس سے اعمال افعال رہ گئے، فرائض رہ گئے، واجبات رہ گئے، تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ جنت جائے گا. نہیں، اہل سنت کہتے ہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت جائے گا. گناہوں کی سزا بھگت کے جنت جائے گا. میں نے عرض کیا اس رستہ حق کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں. آئیے آج کے موضوع سے 2 باتیں اور عرض کر کے پھر میں کہوں ہم چلتے ہیں آگے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا کا وجود بہت کافی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان قدموں کے پیچھے چلنے والے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں ہمیں ایک شخصیت وہ نظر آتی ہے جس کو اللہ نے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق پیارے نبی سے 2 سال بعد پیدا کیا. 2 سال بعد پیدا کیا. کلمے کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی رب نے ان کو کلمہ پڑھا کے محمد الرسول اللہ کی صحابیت میں داخل کیا. لیکن یہ 2 سال کا گیپ کیوں ہے؟ جس دن حضور پیدا ہوتے اسی دن ابو بکر صدیق پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ کیوں ہے؟ اس لیے غور کرنا اس لیے ہے، اور یہ بات سب آپ حضرات کے ہاں معلوم اور معروف ہے کہ میرے آقا کی عمر 63 سال، ابو بکر صدیق کی عمر 63 سال ہے. میرے آقا کی وفات سوموار کو، صدیق اکبر کی وفات سوموار کو. میرے آقا کی وفات بخار میں، صدیق اکبر کی وفات بخار میں. میرے آقا کی جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے گھنٹے، جتنے ہفتے، جتنے دن زندگی ہے، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے ہفتے، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ صدیق اکبر کی زندگی ہے. یا اللہ اتنی مماثلتیں تو نے دے دی ہیں، پھر یا اللہ 2 سال بعد کیوں پیدا کیا ہے؟ 2 سال بعد کیوں پیدا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب میں ذرا بعد میں دیتا ہوں. پہلے میں حضرت شاہ عبدالعزیز کا جملہ سناتا ہوں. حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیے صدیق میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟ صدیق میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟ فرمایا صدیق اور نبی میں فرق میں تمہیں سمجھاتا ہوں جس سے صدیق اور نبی کی تاریخ سمجھ میں آئے گی. حضرت فرماتے ہیں دیوار میں شیشہ لگاؤ اور اس شیشے کے سامنے اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بوڑھا، کوئی بھی جوان کھڑا ہو، آپ کیا کہیں گے؟ جو شیشے کے سامنے ہوگا اندر وہی نظر آئے گا یا کوئی اور نظر آئے گا؟ لمبا شیشہ ہے، اس شیشے کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، آپ بتائیے شیشے میں وہی نظر آئے گا یا کوئی اور نظر آئے گا؟ اس کے ہاتھ حرکت کریں گے، شیشے والے کے ہاتھ حرکت کریں گے، یہ چلے گا، شیشے والا بھی چلے گا، یہ کھڑا ہوگا، شیشے والا بھی کھڑا ہوگا. حضرت نے کتنی پیاری مثال سے، یہ ہمارے کابر کا تغرہ امتیاز ہے. حضرت نے فرمایا دیوار میں شیشہ لگاؤ، اس شیشے کے سامنے فرض کرو، فرض کے طور پر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شیشے کے سامنے کھڑا کرو. عام دنیا کا اصول یہ ہے کہ شیشے کے سامنے جو ہوتا ہے اندر شیشے میں وہی نظر آتا ہے، لیکن یہاں ذرا ضابطہ بدل جاتا ہے. اگر اس شیشے کے سامنے کھڑا کرو امام الانبیاء کو تو سامنے کھڑے ہونے والے تو امام الانبیاء ہوں گے. جو شیشے میں نظر آئے گا صدیق اکبر، شیشے میں نظر آئے گا وہ کون ہوں گے؟ صدیق اکبر ہوں گے. فرمایا جو یہاں ہوں گے میرے نبی ہوں گے، جو شیشے میں نظر آئیں گے وہ صدیق اکبر ہوں گے. اس لیے میں نے کہا یا اللہ سر بھی ویسا جیسا نبی کا، چہرہ بھی ویسا جیسا نبی کا، قد بھی اتنا جتنا نبی کا، میرا اللہ عمر بھی اتنی جتنی نبی کی، بال بھی ویسے جتنے میرے نبی کے.
نانا میں یوں کہہ دوں صحابہ میں کوئی بے تکلف اگر میرے نبی کے ساتھ ہے نا، سارے صحابہ سکنے ہوئے، اگر کوئی بے تکلفی میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بات کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی داڑھی میں بال سفید نظر آتے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال سفید ہو گئے، میرے آقا نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا ہاں ابو بکر شیبتنی ہود واخواتھا، میں کیا کروں، مجھے دنیا کے روزگار کی فکر نے بوڑھا نہیں کیا، مجھے بچوں کی شادیوں کی فکر نے بوڑھا نہیں کیا، مجھے مکان بنانے کی فکر نے بوڑھا نہیں کیا، مجھے بجلی گیس کے کنیکشنوں نے بوڑھا نہیں کیا، مجھے گلیوں کے پختہ کرنے نے بوڑھا نہیں کیا، مجھے دنیا کی فکر نے بوڑھا نہیں کیا، مجھے اگر بوڑھا کیا ہے فکر آخرت نے بوڑھا کیا۔ کس نے؟ فکر آخرت نے۔ شیبتنی ہود واخواتھا، ہود اور اس کی اخوات نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے آج میرے بال سفید ہوں تو بچوں کی شادیوں کی فکر میں نہ، مکان بنانے کی فکر میں نہ، اللہ کرے میرے کالے بال سفید ہو جائیں اور میں کہہ سکوں کہ آخرت کی فکر، قبر کی فکر، موت کی فکر اور حشر کی فکر اور انجام کی فکر اور میزان کی فکر نے میرے بال سفید کیے۔ خدا کی قسم اسی عمل سے اللہ ہمیں سنی بنا دے۔ آمین۔ سنی بن گیا نا، حضور کی سنت پہ عمل ہے۔ شیبتنی ہود واخواتھا۔ میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا، ادھر یہاں دیکھیے گا، یا رسول اللہ آپ کی عمر جتنی اتنی ابو بکر صدیق کی عمر، آپ کا قد جتنا اتنا صدیق اکبر کا قد ہے۔ یا اللہ اگر پیدا بھی اسی دن صدیق ہوتے جس دن حضور پیدا ہوئے، اور وفات بھی دونوں کی ایک دن ہوتی، ایک دن جنازہ ہوتا، تو پوری مماثلت ہوتی۔ غور کرنا بات، یہ میرا تخیل ہے، یہ میں نے پڑھا نہیں ہے، تخیل سے نقطہ دیتا ہوں۔ یا اللہ باقی ساری چیزوں میں صدیق ایک بال برابر بھی اپنے نبی سے پیچھے نہیں ہے، پھر عمر میں 2 سال پیچھے کیوں ہیں؟ قد میں چھوٹے بڑے نہیں ہیں، برابر ہیں۔ یا اللہ اسی دن پیدا کرتے، اسی دن وفات ہوتی، پیدائش بھی ایک دن ہوتی، وفات بھی ایک دن ہوتی، ایک دن جنازے اٹھتے۔ اللہ سے جب میں یہ سوال اپنے تخیل میں کرتا ہوں تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی اس مماثلت سے زیادہ ضروری تھا ابو بکر کو محمد کا خلیفہ بلا فصل بنا دیا۔ اس سے زیادہ ضروری تھا خلیفہ بلا فصل بنا دیا جائے۔ اگر خلیفہ بلا فصل بنانے کی مجبوری نہ ہوتی، میرا تخیل کہتا ہے، میں اللہ کے کاموں میں مداخلت اللہ نہیں، خدا کی قسم یہ بات بھی شاید میں نہ کرتا، میں نے خطیبانہ نقطے کے طور پہ یہ بات کہی ہے، اگر خلیفہ بلا فصل بنانا نہ ہوتا، ہم اسی دن پیدا کرتے، ہم اسی دن وفات دے دیتے، اسی روزے میں دفن کر دیتے، لیکن ہم نے یہ کرنا تھا 2 سال چھوٹا رکھ کے 2 سال بعد میں پیدا کر کے، ہم نے جب آخری دن آنا ہے 15 دن میرے آقا کی وفات میں رہتے ہیں، میرے آقا کو سر میں ہوا لگتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، اس بخار میں میرے آقا علیہ السلام جب تک مسجد آ سکتے ہیں آتے ہیں، جب نہیں آ سکتے تو ام المومنین سے کہتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ وہ آ کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اماں جی جانتی ہیں کہ یہ مرض الوفات لگتی ہے، سیانے لوگ چہروں سے پہچان لیا کرتے ہیں، اماں جی جانتی ہیں، اس لیے اماں جی نے کہا یا رسول اللہ آپ فاروق کو حکم کر دیجئے، آپ عثمان و علی کو حکم کر دیجئے، آپ طلحہ اور زبیر کو حکم کر دیجئے، اور بڑے صاحب ہیں، ان ابانی قد سقیم، ان ابانی میرے ابا جی کمزور دل کے مالک ہیں، جب وہ دیکھیں گے مسلح پہ حضور نہیں ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، بیمار ہو جائیں گے، وہ بھی چرپائی پہ پڑ جائیں گے، پھر ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی، آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ میرے آقا نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ما یا باللہ والناس الا ابا بکر، ایسا میں کیا کروں، میرے بات اور میری عدم موجودگی میں میرے مسلح پہ اللہ اور اللہ کے یہ نیک بندے میرے صحابہ صدیق کے علاوہ میرے مسلح پہ کسی کو دیکھ سکتے ہی نہیں، میرے مسلح صدیق کے علاوہ کسی کو دیکھ سکتے نہیں ہیں، اس لیے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اچھا 17 نمازیں یا 21 نمازیں صدیق پڑھاتے ہیں، جب پڑھا چکتے ہیں، آج زور کا وقت ہے، ہفتے کا دن ہے، سوموار کو وفات ہے، وفات سے بیچ میں ایک دن گیپ کر کے اور پرسوں کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، زور کی نماز میں میرے آقا نے 7 کنوؤں کا پانی اپنے اوپر بہا کے، جب بخار کی شدت اور حدت اور حرارت میں کمی آئی ہے، میرے آقا مسجد میں تشریف لائیں۔ اب یہاں ابو بکر صدیق نے دیکھا آقا آگے، مقتدی آگے،
پیشوا آگے، پیغمبر آگے، اب صحابی مقتدی مرید کا حق نہیں بنتا آگے رہے، وہ پیچھے ہی ہوا کرتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کرے یہ بات آج سمجھ میں آ جائے کہ اکابر ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، اصاغر ہمیشہ پیچھے ہوتے ہیں۔ آج یہ سمجھ آ جائے اکابر آگے ہوتے ہیں، اصاغر پیچھے ہوتے ہیں۔ میرے حضرت، میں نے جن کا نام لیا، حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی اکثر بیانات میں ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے لوگ کہتے ہیں بڑے نہیں رہے، مجھ سے لوگ کیا کہتے ہیں بڑے نہیں رہے، بڑے ختم ہو گئے ہیں، یہ بڑے رہے ہی نہیں ہیں، بڑے نہیں رہے۔ فرمایا میں آگے سے ایک ہی جواب دیتا ہوں، یہ بات غلط ہے کہ بڑے نہیں رہے، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ چھوٹے نہیں رہے۔ بات کیا ہوئی ہے؟ چھوٹے نہیں رہے۔ ہر بندہ چھوٹا بن جائے دوسرا اس کو بڑا نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مسئلہ یہ ہر ایک بڑا ہے، اس کو بڑا نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ حضرت بڑے نہیں رہے، فرمایا نہ بڑے ہیں لیکن چھوٹے نہیں رہے ہیں، اللہ ہمیں چھوٹا بننا نصیب فرما دے۔ میں کہتا ہوں صدیق اکبر نے جاتا ہے حق پہ چلنے والوں کو یہ بتایا ہے اکابر آ جائیں پھر اصاغر پیچھے ہوتے ہیں۔ اب جس وقت صدیق اکبر نماز کے اندر ہی پیچھے ہونا چاہتے ہیں تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر اب مکانت اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ حضرت ابوبکر نے حکم مانگ کر وہاں سے پیچھے ہونے کی بجائے حضور کے حکم کو پورا کر کے وہیں پہ کھڑے رہے۔ میرے آقا تشریف لا کر ابوبکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سبحان اب اللہ۔ ہوا کیا ہے؟ اب یہاں ہوا کیا ہے؟ یہ آخری نماز ہے، یہ آخری نماز امت کو حضور نے پڑھائی ہے یا صدیق اکبر نے پڑھائی ہے؟ محدثین کا اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے کہا اس میں ابوبکر صدیق امام تھے، حضور سمیت سارے صحابہ مقتدی تھے، اور کچھ حضرات نے یہ کہا نہیں حضور امام تھے، صدیق اکبر بھی مقتدی تھے، تمام صحابہ بھی مقتدی تھے۔ آپ حیران ہوں گے، میں اپنے حضرت کے صاحبزادہ گرامی کی موجودگی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہیں حاشیے میں، وہیں حدیث کے حاشیے میں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہوا ہے۔ کچھ کہتے ہیں حضور امام ہے، کچھ کہتے ہیں صدیق امام ہے۔ فرمایا اختلاف اس وجہ سے ہوا حضور کی آواز آہستہ تھی، اونچی آواز نکل نہیں سکتی تھی بیماری کی وجہ سے۔ امام تو حضور ہی تھے، حضور ہی امام بنے، صدیق امام نہیں تھے، لیکن حضور آہستہ آواز سے تکبیر کہتے تھے اور ابوبکر صدیق اس تکبیر کے مکبر بن کے آواز کو اونچا کر کے صحابہ تک پہنچاتے تھے۔ پہلی لائن والوں کو آواز حضور کی آتی تھی، انہوں نے کہا حضور امام تھے۔ پچھلوں کو آواز صدیق کی آتی تھی، انہوں نے کہا صدیق امام تھے۔ مسئلہ یہاں سے بنا، جس کو جس کی آواز آئی اس نے کہا وہ امام ہے۔ حقیقت میں امام کون ہے؟ حضور۔ کون ہے؟ حضور۔ حضور نے جس وقت نماز پڑھا دی، صدیق اکبر مکبر بن کے جس وقت امام جو ہے وہ نماز پوری کر چکے، اب اس نماز کے بعد حضور تشریف لائے اور حضور علیہ السلام بیٹھے ممبر کی اس کیا وہ سیڑھی پہ، ممبر پہ بیٹھ کر میرے آقا نے زندگی کا یہ آخری خطبہ دیا ہے۔ اور یہاں وہ بات پتہ چلے گی، ادھر صدیق بیٹھے، ادھر فاروق بیٹھے، ادھر صحابہ بیٹھے ہیں۔ صحابی کو جو جملہ کہے نا، خدا کی قسم وہ جملہ اگر تھوڑا سا سخت بھی ہو نا تو ہم کسی کی عزت میں فرق کیے بغیر کہتے ہیں آپس میں بھائی آپس میں بھائی تھے۔ یہ جملہ یہاں سناتا ہوں، بہت ہلکا سا جملہ ہے لیکن آپس میں ہے۔ آپس میں کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں زور کی نماز ہے، ممبر ہے، حضور خطبہ دے رہے ہیں صحابہ کو قریب کر کے، فرماتے ہیں او میرے صحابہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ یہاں رہے یا وہاں جائے۔ اللہ نے غور کرنا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے وہ اس دنیا میں رہے یا عالم آخرت میں جائے، عالم برزخ میں جائے، اس کو اختیار دیا ہے۔ اللہ کے اس بندے نے یہاں رہنے کی بجائے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا ہے، ترجیح دی ہے۔ سارے صحابہ خاموشی سے بات سن رہے ہیں۔ ان صحابہ میں ایک ہی صحابی ہے جو بیٹھا ہوا بھی سب سے قریب ہے، جو بیٹھا ہوا بھی حضور کے ساتھ ہے، اور ہچکی بند کر آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گئے۔ ہچکی بند گئی اور رونے لگ گئے۔ باقی کوئی صحابی رویا نہیں لیکن باقی صحابہ حیران سن رہے ہیں۔ لیکن یہ صحابی، آپ حیران ہوں گے وہ کون صحابی ہے؟ وہی جو مکبر بنا، وہی جو امام بنا، وہی جو خلیفہ بلا فصل بنا، جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت غالباً میں بولتا نہیں ہوں تو غالباً حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، غالباً میں جو ہے وہ پوری طرح بھی یاد نہیں لیکن یاد اس طرح آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس وقت کہا اس بڈھے کو دیکھو،
اس بڈھے کو دیکھو، اس بوڑھے کو دیکھو، حضور کسی آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی آدمی کو اختیار دیا یہاں رہے یا وہاں رہے۔ اس بڈھے کو دیکھو، اس میں رونے سے کون سی بات ہے؟ اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ لیکن اب آگے دیکھیے، میں کہتا ہوں جس کی عظمت کو صحابہ مان گئے، جس کی عظمت کو وقت کے سارے ساتھی اور سارے حضور کے صحابہ مان گئے، اس کی عظمت کو اہل سنت والجماعت بھی مان گئے۔ اہل سنت والجماعت دیکھو، اب عظمت ماننے کا وقت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں بعد میں پتہ چلا، ہم سارے نہیں سمجھے حضور کی اس بات کو، اگر پورا سمجھے تو وہ صدیق اکبر تھا، اگر پورا کوئی سمجھا تو وہ صدیق اکبر تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس بندے سے مراد عام کوئی بندہ نہیں ہے، بلکہ اس بندے سے مراد خود حضور ہے، خود حضور ہے، اور یہ سمجھے صدیق اکبر ہے، اس لیے روئے ہیں۔ میں عرض یہ کرتا ہوں، اب میں اپنے حضرت کی اجازت سے اگر 2-4 منٹ لے لوں تو آپ ناراض نہ ہونا، بس آخری بات کہتا ہوں۔ میں کہنے لگا ہوں ہم نے نظریات پر گھنٹہ لگا دیا ہے، اب میں اگلی بات بس ایک نقطے کی کہہ کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ سارے مجھے بتائیں گے آپ سارے سنی ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ سارے بولیے، سارے سنی وہ ہوتا ہے جس کے نظریات بھی سنیوں والے، جس کے اعمال بھی، بولو میں نے کہا نا موٹر وے 2 رستے ہیں، جس کے نظریات بھی بولیے جس کے نظریات اور عقائد بھی اہل سنت والے اور جس کے اعمال اور افعال بھی سنت والے۔ میں مجبوری کی وجہ سے یہ ٹوپی اتار رہا ہوں اور اپنی پگڑی اتار کے رکھ رہا ہوں، غور کرنا۔ میں 2 مثالیں دوں گا، اگر ان 2 مثالوں میں میرا بیٹا، میرا پوتا، میری بیٹی، میری بہن، میرا بھائی، میرا چچا، میرا رشتہ دار، اگر ان 2 میں سنی ہے، ہم سنی ہے اور سنی کانفرنس کرنے میں، ہم حق بجانے میں اگر نہیں ہے تو پھر ہم غلطی پر ہیں۔ غور کرنا، ہم پوچھتے ہیں جس جادہ حق کی بات ابھی کی ہے، جس نبی کی بات کی ہے، جن صحابہ کی بات کی ہے، مجھے بتائیے ان صحابہ کے سروں کے بال کیسے ہوتے تھے؟ سبحان اللہ۔ ان کے سروں کے بال بھی سنی تھے یا نہیں تھے؟ یہ عجیب بات ہے، نماز میں ان جیسی پڑھوں اور دوسرے کو کہوں کہ تو سنی نہیں ہے، اور بال میں نائی کی دکان پہ جا کر یہودیوں والے بنا کے، عیسائیوں والے بنا کے، ہندوؤں والے بنا کے، منہ پھر بھی میں سنی ہوں، منہ پھر بھی میں اہل سنت ہوں۔ آئیے میں اپنے حضرت کے دیے ہوئے، اپنے حضرت کے پڑھے ہوئے علم کو اپنے حضرت کے صفحے کی موجودگی میں نچھاور کرتے ہوئے میں یوں کہوں، میرے نبی کے سنی بال، صحابہ کرام کے سنیوں والے بال 5 قسم کے ہیں۔ اگر کسی کے سر پہ ایسے 5 قسموں میں سے کوئی بال ہے وہ سنی ہے، اگر اس سے ہٹ کر ہے وہ سنی نہیں ہے۔ وہ کون سے 5 بال ہیں؟ نمبر 1، یا تو سارے سر پہ اس طرح پھیرو اور 0 کی مشین پھیرو سارے سر پہ، ایک بال یہ۔ نمبر 2، اس طرح اور مشین نہ پھیرو بلکہ کینچی لگاؤ، لیکن کینچی اس طرح لگاؤ یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک، سارے سر کے بال برابر کاٹو۔ یہ دوسرے نمبر کے بال سنیوں والے، کس والے؟ اہل سنت والے، سارے سر کے برابر بال۔ نمبر 3، کوئی آدمی کہتا ہے نہ میں ٹینڈ کراتا ہوں اور نہ میں چھوٹے کراتا ہوں بلکہ میں مال بڑھاتا ہوں، تو تیسرے نمبر کے سنیوں والے بال کون سے ہیں؟ یہ بال بڑھاؤ، اتنے بڑھاؤ، یہ جو کان آدھا ہوتا ہے یہاں تک آ جائے، کان کے آدھے تک برابر کر کے کاٹ دو، اتنے تک لے آؤ۔ یہ تیسرے قسم کے سنیوں کے بال ہیں۔ اس سے بھی کوئی آدمی کہتا ہے میں اور آگے بڑھاتا ہوں، یہ اس سے بھی آگے بڑھائے، یہاں تک لے آئے جہاں کان کی لو ہے، کان کی لو تک یہاں برابر کاٹ دو۔ یہ چوتھے قسم کے نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، اہل علم کے بال ہیں، یہ چوتھے بال۔ کوئی آدمی کہتا ہے نا میں اس سے بھی اور بڑھاتا ہوں، اس سے بھی آگے لے جاتا ہوں۔ اہل سنت کے سنیوں والے 5ویں قسم کے بال یہ، یہاں سے آگے بڑھاؤ اور یہاں تک لے جاؤ، یہ بھی میرے نبی کے سنت والے بال ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہاں کوئی حجام بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو، نائی میرا بھائی ہے، حجام میرا بھائی ہے، میرے معاشرے کا ہے، لیکن جاتا میں ہوں، میرا سنی جاتا ہے، میرا اہل سنت کا بیٹا جاتا ہے اور جا کر 200 روپیہ دے کر اس کو کہتا ہے آپ میرے بال بنائیں۔ آپ مجھے نہیں پتا بھوک کمال میں کوئی نائی کی دکان ہے یا نہیں ہے، ڈڈیال میں دکانیں، چکوال میں دکانیں ہیں، مجھے آپ بتائیے نائیوں نے اپنی دکانوں پہ جو تصویریں لگائی ہوئی ہیں یہ سنت کے بالوں کی ہیں، یہ یہودیوں کے بالوں کی ہیں، عیسائیوں کے بالوں کی ہیں، اور پھر یہ بال جو بنائے جا رہے ہیں، جو بال کٹائے جا رہے ہیں اور جو ڈیزائن بنائے جا رہے ہیں، یہ وہ بال ہیں جن بالوں کے اوپر میرے آقا نے صحیح حدیث کے اندر، صحیح سنت کے اندر لعنت فرمائی ہے۔ اگر ڈھوک کمال والوں، چکوال والوں،
اگر میرے جملے کا ساتھ دو تو پھر ناراض نہ ہو تو میں جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بال کٹواتا یہودیوں والے ہیں، بال کٹواتا عیسائیوں والے ہیں، اور وہ کٹوا کے آتا ہے گھر میں آ کر تکلیف ہوتی ہے تو مسجد کے امام صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں تعویذ دو برکت ہو جائے، تعویذ دو بیماری دور ہو جائے، تو میں اس کو یوں بیان کیا کرتا ہوں، میں اس کا جملہ یوں سناتا ہوں، میں کہتا ہوں لعنت ڈلوا کے آیا ہے نبی سے اور لعنت دور کرواتا ہے امتی سے، نبی کی ڈالی ہوئی لعنت امتی کے تعویذ سے دور ہوتی نہیں۔ کون کون ارادہ کرتا ہے اس کے بعد بالوں میں سنت کا خیال کریں گے؟ آدھے چھوٹے آدھے بڑے نہیں کریں گے، بس اچھا آخری بات کہتا ہوں، آخری بات، تہذیب محمدی مٹ گئی اور تہذیب عیسوی غالب ہو گئی، کس وجہ سے؟ یہاں سے لے کر پاؤں کے اور ٹخنوں تک میرے آقا نے ایک لباس دیا، اس لباس میں اگر میرے نبی یہ کہتے کہ پیلا پہنو ہم مشکل میں پڑھتے، حضور کہتے نیلا پہنو ہم مشکل میں پڑھتے، حضور کہتے سارے سفید پہنو اس کے علاوہ کوئی اور نہ پہننا ہم مشکل میں ہوتے، حضور نے یونیفارم نہیں دیا، حضور نے رنگ نہیں دیا، حضور نے کوئی ڈیزائن نہیں دیا، لیکن دو شرطیں بتائی ہیں۔ سنیو یہ بتاؤ وہ دو شرطیں مان لینی چاہیے نہیں مان لینی چاہیے؟ دو شرطیں بتائیے، فرمایا جو بھی کپڑے پہنو جس رنگ کے پہنو، مہنگے پہنو سستے پہنو، سلوا کے پہنو، حج عمرے کے لیے کھلی چادریں پہنو، جس طرح پہنو، لیکن ایک پہلی شرط یہ کپڑے پہن کے دوسرے کو حقیر اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا، تکبر نہیں کرنا، تکبر کا کپڑا نہیں پہننا ہے۔ اور دوسری شرط میرے آقا فرماتے ہیں، دوسری شرط یہ ہے جب کپڑا پہنو تو کپڑے میں دو باتوں کا خیال کرو کہ کپڑے سے جسم کے اعضاء بھی نظر نہ آئے اور جسم کے اعضاء کی بناوٹ بھی نظر نہ آئے۔ میں نے جملہ بہت سوچ کے بولا ہے، میں پھر دہراتا ہوں، نہ جسم نظر آئے نہ جسم کی بناوٹ نظر آئے۔ جسم کس لباس سے نظر آتا ہے اور جسم کی بناوٹ کس لباس سے نظر آتی ہے؟ جسم اس لباس سے نظر آتا ہے جو پتلا اور باریک ہوتا ہے اور اندر سے جسم کیا رنگت بھی نظر آتی ہے، اعضاء اور بال بھی نظر آتے ہیں۔ کپڑا باریک نہ پہنو جس سے جسم نظر آئے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے۔ بناوٹ اس لباس سے نظر آتی ہے جس کو چست سلوا کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے تو بناوٹ نظر آتی ہے نہیں آتی ہے۔ اور حضرت مولانا مسلم شفیع صاحب نے، حضرت مولانا عمر شاہ صاحب کشمیری نمبر کا کتاب لکھی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو پتلا کپڑا پہنے، باریک کپڑا پہنے یا ایسا کپڑا پہنے جسم کے ساتھ جڑا ہوا اعضاء نظر آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ کپڑے پہن کے بھی ننگے ہیں، کپڑے پہن کے بھی۔ ہم سنی ہیں، ہم ننگے پھرنے کو اچھا سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں؟ آئیے تہیہ کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو چست لباس نہیں پہنائیں گے انشاءاللہ، باریک لباس نہیں پہنائیں گے۔ وآخر دعوانا